السلام علیکم پائن اجمل جامی آفیشل میں خوش آمدید 23 جنوری 2025 اور دن ہے جمعرات، جسے ہم پیروں فقیروں کا دن کہتے ہیں جب میں آپ سے مخاطب یہ اس خاکسار کا یوٹیوب چینل ہے اجمل جامی آفیشل۔ جی آئے تو اسے پیار کر لیں، لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں۔ کہاں سے کہانی آج شروع کروں؟ آج تو جانکاری ہے ہی بہت زیادہ۔ مذاکرات کال آف کر دیے، ختم کر دیے جناب عمران خان صاحب نے۔ کیا وجہ بنی ہے؟ اصل پیچھے جو میں آج ٹویٹ بھی کیا کہ وچلی گل کی ہے، حکومت کا جواب کیا ہے؟ پھر امریکہ میں ہیئرنگز ہو رہی ہیں پاکستان کی صورتحال کے اوپر، وہاں سے کیا برآمد ہوا؟ اور اب ایک اور امریکی سیاستدان نے فری عمران خان لکھ دیا ہے۔ پھر پیکا ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے، صحافیوں کے گرد شکنجہ سخت کرنے کی تیاری کر لی ہے حکومت نے۔ ملک ریاض کی رام کہانی ہے، نعیم پنجوتھا اور اختیار ولی کا پھڈا ہے، کس نے کس کو کتنا پیٹا، یہ کہانی ہے جو میں نے وہاں بول نیوز کی جو اینکر ہیں ہماری بڑی قابل احترام ڈاکٹر فضا، ان سے میری گفتگو بھی ہوئی ہے، وہ بھی رپورٹ کروں گا۔ تو آئیے پہلے ذرا مذاکرات سے آغاز کرتے ہیں۔ حالانکہ خبر تو میں نے آپ کو راکھی ساونت کے حوالے سے بھی دینی ہے، جو پاکستان آنے کو بےتاب ہیں، مودی سے بڑا تنگ ہیں، لیکن یہ کہانی ذرا بعد میں بیان کرتے ہیں۔ آج کی سب سے جو اہم خبر ہے وہ مذاکرات کے حوالے سے۔ تو مذاکرات کال آف کیے ہیں جناب عمران خان صاحب نے، تو مجھے منیر نیازی یاد آ گئے، اور میں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ ان کی بڑی شہرہ آفاق کلام میں ترمیم کر رہا ہوں کہ ستارے جو دمکتے ہیں کسی کی چشم ہرا میں، ملاقاتیں جو ہوتی ہیں جمال ابر و باراں میں، یہ ناآباد وقتوں میں دل ناشاد میں ہوں گے، مذاکرات اب نہیں ہوں گے، یہ کچھ دن بعد میں ہوں گے، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوں گے۔ کہانی یہ ہے کہ عالیجہ 23 دسمبر کو پہلی نشست ہوتی ہے، 2 جنوری کو دوسری نشست ہوتی ہے، 16 جنوری کو تیسری نشست ہوتی ہے، اور کوئی 40-42 دن لگتے ہیں کہ جب بالآخر پی ٹی آئی نے اپنے رہنما یعنی عمران خان صاحب سے اجازت لینے کے بعد ریٹن فارم میں مطالبات جو 2 نکاتی تھے وہ حکومت کو دے دیے۔ اچھا، پی ٹی آئی کے مطالبات تو بہت زیادہ تھے، الیکشن کا مینڈیٹ ہو، دیگر معاملات ہوں، لمبی چوڑی فہرست تھی، لیکن سنجیدگی مجھے تب دکھائی دی پی ٹی آئی کے ہاں جب انہوں نے صرف 2 نکات پر اپنے آپ کو محدود کیا کہ کمیشن بنا دیں، جوڈیشل کمیشن 3 سینئر ججز پر مشتمل، 9 مئی ہو یا 26 نومبر کے واقعات ہوں ان کی انکوائری ہو جائے، اور دوسرا آپ جو ہمارے بے گناہ لوگ پکڑے ہیں ان کو رہا کر دیں۔ تو جب پی ٹی آئی نے یہ انتہائی محدود کیے مطالبات، تو میں ان چند ایک لوگوں میں سے تھا، صحافی میں سے تھا، جو سمجھتے تھے کہ یہ بہت زیادہ سنجیدگی دکھائی ہے پی ٹی آئی نے اور یہیں سے بات آگے بڑھے گی، اور میں اس رائے پہ قائم تھا کہ مذاکرات مجبوری بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں۔ حالانکہ میں ابھی بھی اس رائے پہ قائم ہوں، وہ بعد میں بیان کرتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد یہ جب 16 جنوری کو آخری ملاقات ہوئی تو پی ٹی آئی نے ریٹن فارم میں دے دیے۔ اب پی ٹی آئی نے یہ کہا تھا کہ عمران خان صاحب نے کہ 7 دن کے اندر اندر اگر آپ نے ہمارے مطالبات کے اوپر جوڈیشل کمیشن نہ بنایا 9 اور 26 کے اوپر، تو مذاکرات ختم تصور کیے جائیں گے۔ اب حکومت نے ایک باریک کارروائی یہ ڈالی کہ 7 دن 16 کو اگر آخری ملاقات ہوئی تو یہ 23 جنوری ہے جب میں آج آپ سے مخاطب ہوں، تو 7 دن تو یہ ہو گئے، لیکن حکومت نے کہا کہ اس میں ورکنگ ڈیز شامل کیے جائیں، یعنی جمعہ، ہفتہ اتوار یا ہفتہ اتوار جو ویکنڈ ہے اسے شامل نہ کیا جائے، صرف ورکنگ ڈیز جب آفس کھلتے ہیں وہ شامل کیے جائیں۔ تو ان کے مطابق ورکنگ ڈیز پورے اگر کرنے ہیں تو 7 دن ہوتے ہیں 28 جنوری کو۔ پی ٹی آئی کے اصول کے مطابق یہ آج ختم ہو گئے ہیں۔ تو یہ ہے بظاہر کہانی، جس پہ آج عرفان صدیقی بھی منظر عام پر آئے، انہوں نے کہا کہ جی یہ بہت جلدی انہوں نے کی ہے، کاش یہ ویٹ کرتے ہمارے جواب کا۔ تو اب سب سے اہم سوال کہ یہ کال آف کیوں کیے گئے؟ عمران خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت کے ساتھ مذاکرات کے نام پر کہانی شروع ہوئی ہے، اس میں یہ حکومت کے بس کا کام ہے ہی نہیں کہ وہ کمیشن، اور وہ بھی جوڈیشل، اور وہ بھی 3 سینئر موسٹ ججز پر، اور وہ بھی 9 مئی اور 26 نومبر کے اوپر بنائے۔ یہ حکومت کے بس کا کام نہیں ہے، اور اس حوالے سے عرفان صدیقی ہوں یا رانا ثناء اللہ ہوں، یہ مختلف ٹاک شوز میں اپنی مجبوریاں بیان کر چکے ہیں۔
یہ بڑی باریک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اس بات کا ادراک ہے پی ٹی آئی کو بھی، خان صاحب کو بھی، اور حکومت کو بھی خود بھی ادراک ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا، حکومت کے بس کا کام تو نہیں ہے۔ تو یہ ایک وجہ تو یہ ہے کہ حکومت کے بس میں یہ اختیار نہیں ہے ان دو عام سے مطالبات کے اوپر بھی عمل کرنا، اور حکومت نے جب جواب دینا تھا تو وہ بھی معذرت ہی انہوں نے کرنی تھی۔ ایک وجہ یہ ہے، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کے ساتھ جو بیک چینل کے ذریعے جو معاملات چل رہے تھے اس میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی، اور عمران خان صاحب یہ سمجھتے بھی ہیں اور جانتے بھی ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیولپمنٹ ہوگی وہ بیک چینل سے ہی ہوگی، اس حکومت کے ذریعے یا منظر عام پر ہونے والے مذاکرات کے ذریعے ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور نہ ہی اس سے امیدیں وابستہ کرنی چاہیے، اور لیجٹمائز بھی آپ کر رہے ہیں ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے۔ تو وہ جو بیک ڈور میں ڈائلاگ تھے چاہے پشاور میں یا اس کے پہلے، وہ فی الحال رکے ہیں۔ فی الحال اس میں سے ایک جسے ہم کہتے ہیں سٹینڈ سٹل کسی پوزیشن وہاں پہ آ چکی ہے، تھوڑا پاز لگا ہے، اور وجہ یہ ہے کہ جو مانگ خان سے کی جا رہی ہے اس مانگ پہ پورا اترنے کو وہ تیار نہیں ہے، چاہے وہ خاموشی اختیار کرنی ہو، بنی گالا، علاج معالجہ وغیرہ وغیرہ، سوشل میڈیا سائلنس کرنا ہو، اس پہ ابھی تک وہ مکمل طور پر ویلنگ نہیں ہے۔ تو اسی لیے بلکہ یہی نہیں بلکہ سزا کا بھی یہ اس حد تک روابط تھے کہ انہیں القادر میں سزا ہوگی یہ ان کے علم میں تھا، انہیں بتایا گیا تھا، اور اس کے باوجود بھی بات چیت جاری تھی۔ یہ میں اپنی معلومات آپ کو بتا رہا ہوں۔ تو اس لیے جو مانگ ان سے کی جا رہی ہے اس مانگ پہ وہ پورا اترنے کو تیار نہیں ہیں، اس لیے جو پس پردہ روابط ہیں اس میں سٹینڈ سٹل، اس میں پاز آیا ہے، اور اس کا رد عمل یہ بھی ہے کہ ان مذاکرات سے بھی پھر کچھ نہیں نکلے گا۔ اس لیے خان صاحب نے چیزوں کو آسان کیا ہے، سمیٹ دیا ہے کہ بھائی یہ کھجل خاری باقی لوگ نہ کاٹیں۔ لیکن یہ جو بدلتا منظرنامہ ہے اس کے تناظر میں اپنی رائے پہ آج بھی قائم ہوں، مذاکرات ہوں گے، یہ مجبوری بھی ہیں اور ضروری بھی ہیں، اور جیسے میں نے منیر نیائی صاحب کی نظم میں تھوڑی سی گستاخی بھی کی ہے، گزر جائیں گے جب یہ دن، یہ ان کی یاد میں ہوں گے، مذاکرات اب نہیں ہوں گے، یہ کچھ دن بعد میں ہوں گے ضرور، لازم ہوں گے۔ اچھا، اس میں جو امریکہ والی کہانی ہے اس میں آپ دیکھیں کہ محسن نقوی صاحب گئے وہاں پہ، وزارت خارجہ نے وضاحت کی کہ یہ ذاتی تھا، وزیر خارجہ تو وہاں ہے نہیں ہے، وزیر خارجہ کہاں تھے، جے شنکر تو وہاں پائے جا رہے تھے۔ تو یہ وہاں پہ کمیٹی روم ہے کانگریس کا، وہاں وجاہت اس خان، ڈاکٹر معید، شہباز گل اور دیگر لوگ بھی موجود تھے، کچھ کانگریس مین بھی موجود تھے، ان کے ساتھ انہوں نے بریفنگ بھی دی ہے، بات چیت کی ہے۔ پی ٹی آئی اپنے تئیں جو پاسبل دروازے ہیں، ڈورے ہیں، وہ ہلا رہی ہے، لیکن بحیثیت صحافی میرا کام یہ ہے کہ میں آپ کو ذرا درست جانکاری اور درست چیزوں سے آگاہ کروں۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ لوگ کانگریس مین سے جا کے کمیٹی روم میں ملے ہیں تو کوئی انقلاب برپا ہو جائے گا، یہ بالکل نہیں ہے۔ اور اس ملاقات کے اوپر جو ویلاگر آپ کو بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں، اس سے بھی پرہیز کریں، ریئلٹی چیک لیا کریں۔ پی ٹی آئی کے یہ لوگ یا پی ٹی آئی کے چاہنے والے اپنی بساط کے مطابق جہاں جہاں ممکن ہے دستک دے رہے ہیں، دینی چاہیے، لیکن یہ وہاں پہ درجنوں کمیٹی رومز ہیں اور وہاں پہ ہیئرنگز، بریفنگز ہوتی رہتی ہیں، یہ معمول کی بات ہے۔ اور ہاں، جو محسن نقوی صاحب ملے اس سے، جو ولسن سے، کانگریس مین سے، اور ایک دو اور لوگوں سے ملے وہاں پہ، جو تصویریں بھی آپ نے دیکھی ہیں، تو جو ولسن سے محسن نقوی صاحب ملے وہ اگلے روز ٹویٹ کر رہے ہیں کہ فری عمران خان، اور یہی نہیں بلکہ وہ جو انہوں نے فری عمران خان کا ٹویٹ کیا وہ اتنا پاپولر ہوا کہ انہیں کوئی 1.5 ملین اس کے اوپر لائکس ملے اس ٹویٹ کے اوپر، اور 35,000 انہیں ہارٹس ملے، 1.5 ملین ویوز ملے اور 35,000 انہیں ہارٹس ملے، 5,000 سے زیادہ کمنٹس ملے، ان کے فالوورز میں بھی اضافہ ہوا۔ مریم وٹو بھی وہاں موجود تھیں، جو بشرا بیگم کی بہن ہے، وہ وہاں پہ راشدہ طلیب سے ملی جو کانگریس وومن ہے۔ تو یہ جو میل ملاقاتیں یہ جاری ہیں۔ پہلے رچرڈ گرینل کو اپروچ کیا گیا، اس سے رابطہ کیا گیا،
اب یہ جو ولسن ہوں یا دیگر لوگ ہوں یا کمیٹیوں میں ملاقاتیں ہوں یہ کی جا رہی ہیں۔ میں نے کل جب ذکر کیا یہ عادل راجہ کا، میجر ریٹائرڈ کا یا شہباز گل صاحب کا، تو آپ لوگوں نے کمنٹ کر کے تنقید کی کہ میں ان کے بارے میں یہ رائے کیوں دے رہا ہوں۔ میں ان کے بارے میں رائے اس لیے دے رہا ہوں کہ رچرڈ گرینل کا جب معاملہ ہوا، جب وہ بار بار خان کے حق میں بول رہا تھا تو وہ اچانک چپ کیوں ہوا؟ اس نے شہباز گل کو انفالو کیوں کیا؟ اس لیے کہ یہ لوگ سنجیدہ معاملات کو ٹک ٹاک اور یوٹیوب اور سوشل میڈیا کے ڈائنامکس کے لیے غیر سنجیدہ بنا دیتے ہیں۔ جب آپ بات پہ رچرڈ گرینل کو ٹیگ کریں گے ٹویٹر میں تو تنگ ہی آئے گا نا آپ سے، اس نے اور کو کام نہیں کرنا۔ تو یہی صورتحال جب انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو کل عادل راجہ نے ٹیگ کیا تھا تو میں نے یہی عرض کی تھی کہ یہ غیر سنجیدگی ہے۔ سنجیدگی یہ ہے کہ آپ کا جو کام ہے وہ جاری رکھیں اور اس کو اس طرح سے بار بار ٹیگ نہ کریں۔ فی الحال جو خبر میں نے آپ کو دینی ہے کہ ٹرمپ کی پہلی تقریر یا بریفنگ تو ہو چکی، کسی ایسی بریفنگ میں سیکرٹری آف اسٹیٹ ہوں، پینٹاگن ہو یا ٹرمپ ہو، عمران خان صاحب کا سوال ان کی خدمت میں آ سکتا ہے اور اس کے اوپر وہ کہہ سکتے ہیں کہ جی انہیں بڑی کنسرن ہے، تشویش ہے پاکستان کی صورتحال کے اوپر، اور وہ خان کے لیے کوئی اچھے الفاظ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن براہ راست امریکی سرکار پاکستان کو انگیج کرے ابھی اس میں وقت لگے گا۔ ابھی چونکہ امریکہ کی اپنی ترجیحات ہیں، چاہے وہ چائنا کا معاملہ ہو، روس کا معاملہ ہو، اسرائیل کا معاملہ ہو، ایران کا معاملہ ہو، جن وعدوں کے اوپر ٹرمپ آیا ہے پہلے اس نے ان پہ عمل درآمد کرنا ہے، پھر پاکستان کی باری آئے گی۔ اچھا، اب میں نے ذرا بڑی دلچسپ واقعہ جو کل پیش آیا اس کا ذکر کرنا ہے آپ سے تفصیل کے ساتھ، پیکا کا بھی ڈسکشن کرنی ہے۔ یہ ہماری کولیگ ہیں بڑی قابل احترام ڈاکٹر فضا اکبر، بول نیوز پہ ہوتی ہیں، ان کا شو تھا ایسا نہیں چلے گا، تو وہاں پہ اختیار ولی اور پنجوتھا جو ہمارے پی ٹی آئی کے رہنما ہیں ان کے بیچ گالم گلوچ اور پھڈا ہوا، کسن مکہ چپیڑ چھتر سب چلا۔ یہ ہوا کیسے؟ آپ نے کل وہ کلپ بھی دیکھ لیا، اس سے پہلے بھی 3-4 واقعات ہیں، ڈاکٹر فردوس عاشق اوان ہوں یا دیگر لوگ ہوں، 4-5 بھی نہیں بلکہ ہزاروں ایسے واقعات دنیا بھر میں پیش آ چکے ہیں۔ کل کا واقعہ اس لیے اہم ہے کہ میری پھر گفتگو ہوئی ڈاکٹر فضا اکبر صاحبہ سے جو اس پروگرام کی میزبان ہے۔ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ پروگرام لائیو نہیں تھا، دوسری بات یہ ہے کہ یہ پروگرام ایز لائیو تھا۔ ایز لائیو سے مراد یہ ہے کہ یا تو ہونا کہ جی 3-4 گھنٹے پہلے پروگرام ریکارڈ ہوا ہو تو اگر ایسا واقعہ بیچ میں پیش آئے تو آپ اسے کاٹ دیں، ایڈٹ کر لیں۔ تو یہ ایز لائیو سے مراد یہ ہے کہ پروگرام اگر لیٹ سے 8 بجے جاتا ہے تو یہ کچھ 6-7 کے 7:30 کے بیچ ریکارڈ ہوا تو اتنا مارجن نہیں تھا کہ اس کو ایڈٹ کیا جا سکتا، تو اس کو آن ایئر کر دیا گیا۔ ایک بات یہ۔ دوسرا مجھے ڈاکٹر فضا نے بتایا کہ اختیار ولی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جو کچھ پروگرام میں ہوا ہے نون لیگ کے وہ آن ایئر جانے دیا جائے، اور اگر آپ نے یہ پروگرام کاٹا، یہ پھڈا کاٹا تو ہم آپ کے پروگرام کا بائیکاٹ کریں گے، دوبارہ آپ کے پروگرام میں نہیں آئیں گے۔ یہ اختیار ولی نے ڈاکٹر فضا کو دھمکی لگائی۔ اور نعیم پنجوتھا ڈاکٹر فضا کے مطابق وہ چاہ رہے تھے کہ یار یہ نہ کریں آن ایئر، اسے کاٹ دیں، لیکن انہوں نے جب کنسنسس کیا اپنی ٹیم کے ساتھ، ان کے ساتھ مل کے، تو انہوں نے کہا کیونکہ وقت بھی نہیں ہے اور چونکہ ان کا مطالبہ بھی ہے تو اسے آن ایئر کر دیں۔ پھر اس کے بعد جب پھڈا ہوا تو ٹیرین وائٹ سے گفتگو کا آغاز کیا، اور یہ پروگرام کا آخری حصہ ہے۔ اختیار ولی صاحب نے عمران خان صاحب ٹیرین وائٹ کا حوالہ دیا تو پنجوتھا صاحب نے مریم نواز کا بھی اسی ریفرنس میں ذکر کر دیا، جس کے اوپر اختیار ولی اٹھ کھڑے ہوئے اور پھر آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا، گلا پکڑا، کسون مکہ نیچے تھپڑ پھینٹا، اور پلازما سکرین ان کے پروگرام کی اڑ گئی جو پیچھے لگی ہوتی ہے، 3-4 کپ جو چائے والے تھے وہ ٹوٹ گئے ہیں، 3 جو ہیں وہ شیشے کے گلاس ٹوٹے ہیں بول نیوز کے ڈاکٹر فضا اکبر کے، جس کے اوپر مجھے بڑا افسوس ہے، اظہار ہمدردی ہے ان کی ٹیم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد ہوا یہ کہ یہ کلوزنگ تھی آلموسٹ شو کی، پھر نعیم حیدر پنجوتھا صاحب، اس کے بعد ہمارے ایک دوست ہیں اکبر باجوہ، وہ بھی اتفاق سے آس پاس ہی تھے، تو ان کے ساتھ پھر سنو نیوز گئے جہاں میرے خیال حبیب صاحب کے شو میں نعیم حیدر نے جانا تھا۔ اختیار ولی کسی اور پروگرام میں پھر چلے گئے۔ انہوں نے پروگرام بڑا نہیں ہے بلکہ پروگرام ان دونوں نے جاری رکھی۔ ہاں، نعیم حیدر کی تصویریں لوگوں نے لیک کی، نون لیگ نے، کہ وہ ماسک لگا ہوا ہے، پٹی لگی ہوئی ہے، زخم آئے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے نعیم حیدر پنجوتھا ہوں یا اختیار ولی ہوں، اس پھڈے کے بعد جو ٹویٹر پہ انہوں نے جو گفتگو کی وہ غیر ضروری تھی۔ ایک تو یہ پھڈا نہیں ہونا چاہیے تھا، اگر ہو بھی گیا تو اس کے اوپر پھر مزید آپ کو نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم تماشبین قوم ہے ویسے تھے مجموعی، اب مجھے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں
کیا آپ نہیں چاہتے کہ جی اچھا ہوا کیا، کس نے کیا گالی دی، کس کو تھپڑ لگا، کس کو مکہ لگا، کون جیتا کون ہارا، نہیں جاننا چاہتے؟ جاننا چاہتے ہیں نا، تماشبین. یہی ہم تماشبین زیادہ انقلابی کام ہے. بہرحال مجھے افسوس ہوا اس واقعے کے اوپر. پیکا کا میں نے ذکر لازمی کرنا ہے بھائی جان، وہ تو بہت بڑی مصیبت ہے. پیکا اس لیے صاحب کے پیکا ایکٹ ترمیمی بل 2025 جو ہے کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے. کل یہ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے پیش کیا تھا ترمیم کا مسودہ پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ. اب عطا تارڑ کہتے ہیں یہ صحافیوں کے اوپر قدغن نہیں ہے، یہ سوشل میڈیا پر جھوٹ بولنے والوں کے خلاف قدغن ہے. آج ہی پی بی اے سے جو پاکستان براڈ کاسٹر ایسوسی ایشن ہے جس میں چینل کے آنرز ہیں ان سے ملے ہیں شہباز شریف صاحب. میں نے دیکھا وہاں پہ جناب میاں عامر صاحب بھی تھے، سلطان لکھانی صاحب بھی تھے، ایئر وائی کے جو سربراہ ہیں وہ بھی تھے، دیگر لوگ بھی تھے چینلوں کے سربراہ. تو وہاں پہ اچھی اچھی باتیں کی گئیں. تو وہاں شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ملک میں اظہار رائے کی مکمل آزادی ہے، اور جو ترامیم اور جو قانون سازی ہو رہی ہے وہ اظہار رائے کی آزادی کے لیے نہیں ہو رہی بلکہ اس کا گلا گھونٹنے کے لیے ہو رہی ہے. دیکھیں فیک نیوز، جھوٹا الزام، اس کے تو میں خلاف ہوں. مثال کے طور پر محترمہ مریم نواز شریف جب وہ یو اے ای کے صدر سے ملی، رحیم خان ہاتھ میں لایا، اس کے اوپر کئی فیک ویڈیوز، کئی فیک پکچرز بنائے گئے. وہ تو نہیں ہونا چاہیے. اس کے اوپر 10 لوگ گرفتار ہوئے ہیں جو ایف آئی اے نے کی ہیں، تازہ خبر میرے، وہ بالکل ٹھیک ہے. اسی طرح سے اگر آپ عمران خان، ان کی اولاد، ان کی بیگم، ان کے بچوں کے حوالے سے کوئی ایسی ویڈیو جو نون لیگ جاری کرتی، پھر اس کے اوپر بھی کارروائی کریں. پھر جو لوگ عمران خان کی اہلیہ، جو لوگ عمران خان کی بہنوں، عمران خان کے بچوں کے اوپر فیک ویڈیو، گالم گلوچ پہ مبنی ویڈیو کرتے ہیں، ان کے اوپر بھی ایف آئی اے کارروائی کرے، بالکل ویسے جیسے مریم کی تصویر جعلی لگانے پہ کارروائی کی گئی ہے. تو معیار دوہرا نہ رکھیں. تو یہ جہاں تک فیکری ہے وہ تو درست ہے. لیکن ہاں اگر آپ نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کر کے جو پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ ہے، کرنا یہ ہے کہ صحافی، ویلاگر، یوٹیوبر جو ہے وہ سیاست پہ بات نہ کر سکے، کھل کے بات نہ کر سکے، اس کی آپ نے گلہ بندی کرنی ہے، تو بھائی صاحب یہ تو پھر ظلم کے ضابطے ہیں جو کہ مارشل لا کی ایرا میں بھی ہم نے دیکھ رکھے ہیں، سن رکھے ہیں. اب اس میں ہوا یہ ہے کہ یہ 3 سال سزا ہوگی اور 20 لاکھ روپے جرمانہ ہوگا. یہ نئی شک جو ڈالی ہے 1A، اس کے تحت سوشل میڈیا پروٹیکشن اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی قائم کی جائے گی، اور اس کے تحت یہ رانا تنویر صاحب نے یہ بھیجا تھا بل جو ہے، جس کے بعد کثرت رائے سے یہ مکمل طور پر قبول کیا گیا. یہ فواد چودھری جب انفارمیشن منسٹر تھے نا، تب سے اس وقت کی حکومت ایسی قانون سازی کرنے کی کوشش کر رہی. تب مجھے یاد پڑتا ہے، میں یہ ناچیز ہوں، شامی صاحب ہوں، دیگر سینئر صحافی ہوں، ہم سب فواد چودھری سے ملے تھے، اس سے کہا تھا، ان سے گزارش کی تھی کہ ایسا نہ کریں. پاکستان میں یا کسی ملک میں صحافیوں کے حوالے سے، صحافت کے حوالے سے جو بھی قانون سازی ہوگی اس میں صحافیوں کو آن بورڈ لیں. یہاں اس طرح سے آن بورڈ نہیں لیا گیا جیسے فواد چودھری نے مشورہ کیا تھا سب سے، اور پھر رک گیا تھے فواد چودھری صاحب. یہاں اب حکومت کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے، تو اب گلا گھونٹا جا رہا ہے کہ لوگ تنقید نہ کریں، بات نہ کریں. تنقید سننے کا حوصلہ پیدا کریں. غلط خبر کے اوپر بے شک آپ جرمانہ کریں، لیکن غلط خبر اور فیک نیوز کے اوپر برابری ہو. مریم کی غلط تصویر ہے، آپ بندے پکڑ رہے ہیں، تو پھر خان صاحب کے لیے بھی وہی پیمانہ ہو آپ کا. مجھے آپ آج کے لیے اجازت دیں، لیکن جانے سے پہلے راکھی ساونت تنگ آ گئی ہیں مودی سے. وہ کہہ رہی ہیں کہ مودی جی آپ ٹک ٹاک پر سے پابندی اٹھا لیں وگرنہ میں پاکستان چلی جاؤں گی. تو راکھی ساونت کا پاکستان آنا آپ کو کیسا لگے گا مجھے بتائیے گا. اللہ حافظ.